اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ آج بسم اللہ کے فضائل کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اس کے فضائل و مناقب کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے، فرمایا اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھانا کھا رہے تھے اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ ایک صحابی بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو بعد میں درمیان کھانا انہیں یاد آیا کہ بسم اللہ میں نے نہیں پڑھی، تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر تبسم کے آثار تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلے یہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے کھانا کھاتے ہوئے، اب انہوں نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا ہے۔ شیطان کھڑا ہوا ہے، جتنا اس نے کھانا کھایا تھا اس نے قے کر دی ہے، اب وہ چلا گیا ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر شریک تھے۔ میدان جنگ کے اندر کفار نے ایک سازش کی، اس سازش کے تحت انہوں نے ایک شیشی میں زہر دے دیا، تو آپ نے اسلام کی صداقت کا مظاہرہ کیا، صداقت کو واضح کیا۔ جب انہوں نے زہر شیشی میں دیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر منہ کے ساتھ لگایا اور اس کو ختم کر دیا، تو جو زہر تھا اس نے تھوڑا سا بھی اثر نہیں کیا۔ وہ اثر بھی کیسے کر سکتا تھا جب انہوں نے اللہ کا نام لے لیا، اللہ کا نام لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے قبرستان کے قریب سے، ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا، تو کچھ عرصے بعد پھر گزرے تو عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ پہلے تو عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب نہیں ہو رہا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اس کی جو گھر والی تھی اس کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، بیٹا دیا ہے، اور اس کو وہ لے کر قاری صاحب کے پاس لے گئی ہے، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے اور میں اس کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے واقعہ ہے، فرعون، اب اس نے بڑی گستاخیاں کی، بڑی بے ادبیاں کی اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور انا ربکم الاعلیٰ کے 400 سال تک نعرے لگاتا تھا، لیکن اس کو بھی گھر کے اندر غرق نہیں کیا، گھر کے اندر اس کے اوپر عذاب نہیں اترا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا جو گھر ہے اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اس لیے گھر کے اندر اسے تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ دریا کے اندر ہی غرق کیا۔ وجہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا پہلے آپ اپنا جو ہے وہ کام دکھائیں، اپنا معجزہ جو ہے آپ دکھائیں، پھر ہم اپنا جو ہے مقابلہ کریں گے۔ تو جنہوں نے اتنی بات کی تھی، اللہ رب العزت نے اتنے ادب کی وجہ سے بھی انہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اتنا ادب کرنے سے ہی بندے کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو بسم اللہ کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی روزانہ ایک آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ یہ درس قرآن کا سلسلہ، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو سلسلہ ہے، یہ دور تک ہمارا پھیل سکے، بہت سارے لوگوں تک یہ پہنچ سکے۔ یہ اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ،
فرمایا پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت ہی تمہیں کیوں نہ پتا ہو، اس کو بھی پہنچا دو لوگوں تک۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ندر اللہ عمران سامیہ مقالتی، فرمایا اللہ رب العزت اس کو ہرا بھرا رکھے، اس کو تر و تازہ رکھے، اس کو شاد و آباد رکھے، جو میری حدیثیں میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ مختصر گزارشات حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے بسم اللہ کے فضائل بیان کی، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ۔